بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈووکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ گزشتہ روز میں نے ہاؤس رینٹ پر ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 80 لاکھ روپے کے قرضوں پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں حتمی فہرست مل گئی ہے اور لیگل انفارمیشن نے یہ فہرست حاصل کی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جناب EOBI کے بزرگوں کے فنڈ پر بہت بڑا ڈاکہ مار دیا گیا ہے اور منظور نظر افراد کو جناب جو ظلم کیا گیا ہے وہ یہ کہ کروڑوں روپے جو ہے وہ اڑا دیے گئے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سب کس نے کیا، یہ جناب کن کے لیے کیا، تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ ادارہ ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن، جس کی ڈائریکٹر جنرل ہیں شازیہ رضوی۔ ان کی منظوری سے کلیدی اور منفعت بخش عہدوں پر تعینات EOBI افسران نے 2 کروڑ سے زائد کے قرضے منظور کروا لیے ہیں۔ جی ہاں، ادارے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے اور قرضہ جات منظور نظر افسران اور ملازمین کو دیے گئے ہیں۔ یہ جو دستاویزات لیگل انفارمیشن کو موصول ہوئی ہیں، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کی ڈائریکٹر جنرل شازیہ رضوی کے ماتحت افسران نے ڈائریکٹر جنرل فائنانس ناصرہ پروین سے غیر قانونی میرٹ لسٹ منظور کرواتے ہوئے کئی حقدار افسران اور اسٹاف ملازمین کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے ان کو جائز حق سے محروم کر دیا ہے۔ ہیڈ آفس سے مانگا منڈی ٹرانسفر ہونے والے طاہر صدیق چودھری کو نہ صرف اعلیٰ عہدے سے نوازا گیا ہے بلکہ قرضہ کی رقم کو دگنا کر کے 28 لاکھ سے بڑھا کر 55 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ اس مد میں ایک چہیتا افسر محمد فہیم بھی شامل ہے، جس کو نہ صرف شازیہ رضوی نے EOBI کے قوانین کے برعکس غیر قانونی طور پر نوازتے ہوئے تنخواہ سمیت 2 سال کے لیے بیرون ملک بھجوا دیا ہے، بلکہ اس کو مزید نوازتے ہوئے مزدوروں، بیواؤں اور یتیموں کے فنڈ کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے قرضہ بھی دے دیا ہے۔ یوں پہلی بار بیرون ملک چھٹی مائع تنخواہ اور 55 لاکھ روپے قرضہ بھی دیا گیا ہے، جس کے خلاف نیب اور FIA سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ یہ جناب واضح رہے کہ منظور نظر افسران طاہر صدیق چودھری کا نام اوریجنل قرضہ جات کی فہرست میں نہیں تھا بلکہ زیر التوا فہرست میں تھا۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شازیہ رضوی کی سابق پوسٹنگ میں نیب کرپشن کیس بھی شامل ہے، جبکہ انہوں نے ادارے کے فنڈ سے مبینہ طور پر اپنے خاوند کے علاج میں خرچ ہونے والے لاکھ روپے کے بل بھی وصول کیے تھے، جو مزدوروں، بیواؤں اور یتیموں کے فنڈز میں سے ادا کیے گئے تھے، جبکہ اس کے برعکس EOBI کے دیگر ملازمین کو ان کے جائز میڈیکل الاؤنس سے محروم کیا جا رہا ہے اور میڈیکل کی مد میں ہر روز نت نئی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ EOBI کے افسران نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے غریب محنت کش مزدوروں، بیوائیں اور یتیم حکومت وقت سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کے فنڈ کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے تمام عناصر کو بے نقاب کیا جائے اور ایسے سیاہ چہروں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لسٹ کے مطابق گزشتہ برس پہلے نمبر سے 14ویں نمبر تک امیدواروں کو قرضہ ملا، جس کے بعد 15 نمبر کے بعد سے قرضہ دینا شروع کرنا تھا، جس کے بعد 15ویں نمبر کے امیدوار احسان اللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مظفر گڑھ کا نمبر تھا، جس نے 29 جون 2020 کو قرضے کی درخواست دی تھی، جس نے 28,07,200 روپے قرض کی درخواست دی تھی۔ احسان اللہ کی 2020 میں ٹائٹلمنٹ 28 لاکھ روپے بن رہی تھی، جبکہ 2020 میں طاہر صدیق AD تھا،
جس کی اسی ٹائٹلمنٹ کے تحت قرضے کی رقم 28 لاکھ بنتی تھی، جس کا قرضہ بھی بڑھایا گیا اور اس کا نمبر لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود حتمی لسٹ میں سر فہرست ڈال کر 55 لاکھ روپے کا قرضہ منظور کر لیا گیا ہے۔ لسٹ کے مطابق گزشتہ برس پہلے نمبر سے 14ویں نمبر تک امیدواروں کو قرضہ ملا، جس کے بعد 15 نمبر کے بعد سے قرضہ دینا شروع کرنا تھا، جس کے بعد 15ویں نمبر کے امیدوار اسام اللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مظفر گڑھ کا نمبر تھا اور انہوں نے جناب یہ درخواست دی، لیکن شومی تقدیر کہ قرضہ جو تھا وہ 55 لاکھ روپے کا منظور کیا گیا، اور کس کا منظور کیا گیا؟ طاہر صدیق چودھری کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب آ جائیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد فہیم پر۔ ڈی جی آفس لاہور کا نام بھی لسٹ میں موجود نہیں تھا، جس کے باوجود ڈی جی ہیومن ریسورس شازیہ رضوی کی آشیرواد سے محمد فہیم کو بھی 55 لاکھ روپے قرضہ دے کر 2 سال کی تنخواہ کے ساتھ بیرون ملک رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ چیئرپرسن نہید شاہ درانی نے بیرون ملک رخصت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بجٹ سیکشن سے منظور لسٹ کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد وقاص عرف وقاص چودھری کا نام 32 نمبر پر تھا، جس کو سہولت دے کر 8ویں نمبر پر شامل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 25 ملازمین کی حق تلفی کی گئی ہے۔ وقاص چودھری کو بھی 28 لاکھ کی بجائے 55 لاکھ روپے کا قرضہ دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی انور جمالی کا نام بجٹ سے منظور شدہ لسٹ میں 13ویں نمبر پر تھا، جبکہ اصل لسٹ میں علی انور جمالی کا نمبر 35ویں نمبر پر تھا، جس کی وجہ سے 23 ملازمین کی حق تلفی کر کے ادارے کو بھاری مالی نقصان سے دوچار کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جن لوگوں نے 2020 میں قرضے کی درخواست دی تھی، اس وقت ان کی تنخواہ کے بقدر وہ 28 لاکھ روپے کے ان کی انٹائٹلمنٹ تھی، جبکہ ابھی کی تنخواہ کے حساب سے ان افسران کو نوازتے ہوئے 55 لاکھ روپے کے قرض منظور کیے گئے تھے، جس کے لیے سفارش کے علاوہ مبینہ طور پر رشوت کے لین دین کی بھی اطلاعات ہیں۔ 28 لاکھ روپے کی بجائے 55 لاکھ روپے لینے والے افسران میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر طاہر صدیق چودھری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ابریز مظفر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقاص چودھری اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد فہیم شامل ہیں، جن کے خلاف تحقیقاتی اداروں کو ثبوت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی بڑی خبر جس سے ہم نے آپ کو مطلع کیا، اور یہ جناب 80 لاکھ کے قرض دینے والے یہ شخص اب بھی جو ہے وہ فیلڈ میں ہیں اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو بھی اس طرح کا کوئی قرضہ میسر آ جائے، اور آ بھی جائے گا، کیونکہ وہ شازیہ رضوی کے ہی تو منظور نظر ہیں، جس کی وجہ سے باقی نوازے گئے تو یہ صاحب بھی نواز دیے جائیں گے۔ اب تھوڑا سا ذکر ان مظلوم مزدوروں کا بھی ہو جائے، بیمہ دار افراد کا بھی ہو جائے، پینشنرز کا بھی ہو جائے، جو اس ادارے کے اصل مالکان ہیں، جن کی کنٹریبیوشن سے یہ ادارہ چلتا ہے۔ خدا کی پناہ جو ان کو ایک دھیلا بھی ملتا ہو، ان کی صحتیں دیکھیں، ان کی طبیعتیں دیکھیں، ان کی آپ حالت ظاہر جا کر ان کے گھروں میں دیکھیں تو یقیناً آپ کی آنکھوں میں بلا جھجک آنسو آ جائیں گے، کیونکہ اگر وہ 8,500 روپے میں کھانا کھاتے ہیں تو ادویات نہیں لے سکتے، ادویات خریدتے ہیں تو کھانا نہیں لے سکتے، گروسری نہیں لے سکتے، اگر مکان کرائے کا ہے تو کرایہ مکان کا ادا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ای او بی آئی کے مالکان ہیں، اور باقی امین کے اللہ تللے آپ نے دیکھ لیے ہیں۔